اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 18 پارے کی سورہ نور جو کہ کنٹینیو ہے، پچھلے ہفتے ہمارا سبق 45 آیت تک تھا، آج ہم 46 سے شروع کریں گے۔ اچھا، اب آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ضرور ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سورہ نور جو ہے یہ ہم مدنی دور میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پورے قرآن کی کل جو سورہ ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ جو 86 صورتیں ہیں اس میں ایمانیات پر بات آتی ہے کہ توحید، آخرت، رسالت۔ جو شخص اس پہ یقین رکھے گا، ایمان لائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا نا کہ بھی اب 5 پلرز آف اسلام پر آؤ، اب نماز پڑھو، روزہ، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ان 86 کا ہے۔ 28 مدنی صورتوں میں ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، سورہ احزاب، یہ سب جن میں ہم نے احکامات شریعت پڑھے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ہم مکی دور کے اندر ہوتے ہیں، مکی دور میں جو خطاب ہوتا ہے وہ مشرکین سے ہوتا ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا۔ گفتگو زیادہ تر مشرکین سے ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان سے بات کی جاتی ہے۔ یہ قل کا انداز ہمیں مکی دور میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مکی دور میں کیا معاملہ تھا؟ مکی دور میں یہ معاملہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا اور جب دین اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو وہ لوگ آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ آبائی دین پہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ جھگڑا کیا تھا کہ وہ آبائی دین پہ ہی قائم رہنا چاہتے تھے، وہ نیا دین نہیں قبول کر رہے تھے۔ تو اس طرح مکہ میں 2 ہی گروہ تھے، ایک جو ایمان لانے والے تھے جن کی تعداد مفسرین کے مطابق 150 ہے۔ اچھا، یہ آگے پیچھے کوئی 125 کہتا ہے، کوئی 150 کہتا ہے۔ فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کی ہے جن صحابہ نے، جس میں حضرت ابوبکر، جس میں حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام جو نام آتے ہیں صحابہ کرام کے، ان کی تعداد 150 ہے، جو کہ مکی دور میں 2 ہی گروہ بنے تھے، ایک ایمان والوں کا بنا تھا اور ایک وہ تھے جنہوں نے کھل کے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آبائی دین کو نہیں چھوڑیں گے، جس میں ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے تمام رئیسوں کے نام آتے ہیں۔ یہ بات ہمیں مکی دور کے 13 سال میں پتہ چل گئی۔ اچھا، پھر آج ہم پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ ہجرت کا حکم آتا ہے تو مدینہ گئے یہ لوگ۔ مدینہ جب مسلمان پہنچتے ہیں تو وہاں پر 3 گروہ بن جاتے ہیں، اوس و خزرج، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے ویلکم کیا اور پھر جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو، وہ انصار کہلائے گئے۔ یہ مسلمانوں کا گروہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر وہاں کون تھا؟ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یہ تورات والے تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، پیشن گوئی موجود تھی کہ آخری نبی کی تمام نشانیاں کھجوروں کی چھاؤں والی جگہ پہ موجود ہے۔ تو کھجوروں کی چھاؤں جو ہے وہ عرب کی سرزمین کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان نشانیوں کے مطابق مدینہ میں آ گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ایک واسطہ تو یہودیوں سے پڑھا۔ اس میں ہوا کیا، جو مین مسئلہ اٹھا کہ کہنے کو اوس و خزرج کے لوگ ایمان تو لے آئے، لیکن وہاں پر ایک گروپ ایسا بن گیا، جو تیسرا گروپ ہم کہیں گے، وہ ایمان تو لائے لیکن اس میں نفاق ان میں کیوں آ گیا کہ وہ ایمان لائے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا؟ منافقین کون تھے؟ وہ لوگ تھے جس میں سے کچھ تو واقعی وہ ایمان لے آئے تھے، اصل بات تھی وہ ایمان لے آئے تھے، کلمہ بھی پڑھا تھا، ان کی نماز جنازہ بھی تھی، لیکن وہ ایمان لائے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک تو ہمیں یہ گروپ ملتا ہے کیونکہ یہ رئیس المنافقین جو ہے یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ اور دوسرے کون تھے؟ وہ تھے تو صحیح پر وہ کمزور ارادے کے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے جنت بھی حاصل ہو لیکن وہ چاہتے تھے ہم سے دنیا بھی نہ چھوٹے۔ تو اب جو میری آج کی آیات ہم لوگوں کے سبق کی چلیں گی، اس میں پھر زیادہ تر جو براہ راست رخ ہے وہ پھر منافقین کی طرف ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو زمانے ترتیب ذہن میں رکھنی پڑتی ہے صورتیں پڑھتے ہوئے۔ سورہ نور 6 ہجری کی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، بیشتر آیات
یہ جو ہم نے واقعہ اف کتنا بڑا پڑا ہے، یہ 6 ہجری کا ہے، لیکن بات وہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری سورہ نور اس میں آئی ہے، نہیں، بیشتر حصہ جو ہے وہ 6 ہجری کا ہے۔ تو اس میں بات منافقین سے کی جائے گی، یعنی آج کی جب آیات ہماری شروع ہوئی تو ہمارا پورا پس منظر ذہن میں بیٹھ گیا کہ مکہ میں بھئی یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کھلی مخالفت کر لو، بات ختم، دل میں جو تھا وہ ڈائریکٹ سامنے بھی تھا، پر یہ نفاق کی بیماری بہت مشکل تھی، یہ نفاق ان لوگوں میں تھا، تو زیادہ نقصان اسلام کو جو پہنچایا وہ ان لوگوں نے تھا۔ اچھا، ان کو کیا ایشوز تھے؟ ان کے 3 کام ہے جو کہ آگے آیات میں آتے ہیں کہ 3 کام ان کے لیے بہت بھاری تھے۔ ایک تو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، کہ یہ ایک شخص ہے جو کہ رسول ہیں اور ان کی بات ماننی ہے، یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ذرا سی بات ہو تو جہاد کا حکم آ جاتا ہے اور مال نکالنے کا حکم آ جاتا ہے۔ اب نفاق کا تو مسئلہ یہی ہے کہ مال سے محبت ہوتی ہے، ان چیزوں سے، وہاں حکم آتا تھا کہ جہاد پہ جاؤ، جان لگاؤ، وہ ان سے نہیں ہوتا تھا۔ ہجرت کا حکم آتا تھا، وہ انہیں پسند نہیں آتا تھا۔ تو ان کا بیسکلی یہ 3 مسئلے سے، نمبر 1 شخصی اطاعت ان کے لیے بھاری تھی، نمبر 2 ہجرت ان کے لیے بھاری تھی، نمبر 3 ان کے لیے جہاد اور قتال ان کے لیے بھاری تھا۔ تو آج کی جو آیات ہیں یہ ساری اس پس منظر کے تھرو چلیں گی، جس میں منافقین کا رخ، بات کا جو رخ ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مدینہ میں یہ گروپ تھا، اور یہ کیونکہ سورہ نور مدنی سورہ ہے تو یہاں ان کی اچھی خاصی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اب سبق شروع کرتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں اپنے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 46، لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، آیاتن، آیتیں، مبینات، کھل کر بیان کرنے والی آیات۔ ٹھیک ہے نا، 18 پارے تک آتے آتے آپ دیکھیں ہم لوگوں کے جتنے ڈاؤٹس ہیں نا، قرآن پڑھ کے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، یعنی ہر بات کھول کھول کے بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے نازل کی آیتیں کھول کر بیان کرنے والی، واللہ، اور اللہ ہی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف۔ ٹھیک ہے نا، آپ اور میں سارا دن نوافل میں بھی، نمازوں میں بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو سیدھا رستہ قرآن ہی ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف۔ اب اللہ چاہے جسے چاہتا ہے، اب یہ بات سمجھ آتی تو ہے نا کہ یعنی یہ تو پھر ایک ایسا ایک دم آ جاتا ہے وسوسہ کہ بھئی اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا۔ دیکھیں، اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگ لکھیں سورہ رعد 27، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ سورہ رعد 27، سورہ رعد 27 کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں دنیا کمانے کی بھی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں ہم، دنیا بھی ایسی نہیں مل جاتی، اسی طرح یہی ایفرٹ ہمیں آخرت کے لیے کرنی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ آیت آئے نا کہ جسے چاہتا ہے اسے راہ راست دیتا ہے کی طرف لاتا ہے، تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں، سورہ رعد 27 لکھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری طرف رجوع کرے گا اسے تو ضرور پھر ملے گی، اسی لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہے۔ یہ یعنی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس دن ہم نے مرنا ہے، یہ مشقت کا ٹائم پیریڈ ہے، یہاں کچھ بھی ہے نا بیٹھے ہوئے نہیں ملے گا، یہاں ہر کام کی مشقت ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں ہم بٹھا لینا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمیں مشقت کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ آپ، اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں سیرت ضرور پڑھا کریں، دیکھیں صحابہ کی مشقت، دیکھیں وہ محنت، دیکھیں وہ مخالفت، دیکھیں تو کہیں جا کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پھر وہ عشرہ مبشرہ بھی ہے تو ان کی سیرت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کتنی محنت ہے نا، تو یہ ہمیں بھی محنت کرنی ہے، جنت جو ہمیں ملنی ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں یہاں محنت کر کے جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس بات میں ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے جب ہم سورہ رعد 27 کو بھی ساتھ میں ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع کرے گا اسے ہدایت ملے گی، تو رجوع بھی کرنا ہے، کوششیں بھی کرنی ہے۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر۔ ٹھیک ہے نا، اورلی وربلی تو کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما، اور نہیں، اولئک، یہی ہیں لوگ، بالمؤمنین، نہیں ہے یہ مومن۔ تو یہ کون ہے؟ پھر یہ مومن نہیں ہے، مومن کلی طور پہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ وہ جو اکثر ہم لوگ نا نفاق میں، منافق میں ہم بھی کنفیوز ہیں، یہ ہمیں ایک دم
پہلے تو ایسا لگتا ہے یہ شاید ہم میں ہی ہوں گی ساری کوالٹیز، پھر ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، آن اینڈ آف ہو جاتا ہے. لیکن مومن میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ مومن نہیں رہے، یعنی جب نفاق آ گیا تو یہ پھر مومن نہیں ہے. اس کو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آیت نمبر 47 کے حوالے سے، کہ منافقین چونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاندانہ حرکتیں سرزد ہو جاتی تھیں. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا، اب یہ 47 کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آ گیا، جو بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا یہودی سے جھگڑا ہوا. یہودی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس نے بشر کو پیشکش کی کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لیں. بشر کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کی بجائے ایک یہودی سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی، جس کے بارے میں پھر یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی 47 آیات میں جو ہمیں بیک گراؤنڈ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نفاق کہاں کہاں آتا ہے، یعنی نفاق کی نشانی کیا ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں. یہ بات پھر اس طرح کلیئر ہوتی ہے، یعنی مجھے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اچھا اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے تو ایک سٹیپ آگے آئیں گے نا. تو یہ نفاق کہاں آتا ہے کہ جب اس نے کہا، وہ اسے پتا تھا، اس کے دل میں چور تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں اس طرح میں کیا کروں گا، یہ فیصلہ یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کرنے چلا جاؤں گا. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی. تو اس بات سے کیا واضح ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے. اب آپ کہتے رہیں منہ سے بولتے رہیں اپنے ایمان کا، لیکن کر کے دکھانا ہے، جو پریکٹیکلی عملی ہم نے کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے جھلکے ہمیں پتہ چلے کیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ بات واضح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم. ٹھیک ہے نا، اس کے قانون، ان کے قوانین کے آگے سر کو جھکا دیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کو جو دیا ہے یہ طرز عمل اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کا دعویٰ ایمان لانا ایک منافقانہ دعویٰ ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اس سے کہ ہمیں اپنا جو محاسبہ کرنا ہے، ہم اکیلے کے لیے آئے ہیں، اکیلے کے لیے ہم نے جانا ہے اور اپنی زندگیوں کا خود حساب دینا ہے. تو اس میں ہمیں اس سائڈ سے نا ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ میرا لائف سٹائل کیا ہے، میں کس چیز کو زیادہ ترجیحات دے رہا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ ہم پھر اپنے پہ ورک آؤٹ کریں گے نا کہ جہاں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے اور مجھ سے نہیں کیا جا رہا، تو اٹ مینس کہ مجھے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے، مجھے محنت کرنی. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا حالات ایسے ہیں، یا جھجک ہے، یا علم ہی نہیں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمیں علم کم ہے. ہمیں علم ہونا چاہیے، ایک بات پختگی سے پکڑ لینا تو آپ کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر نفاق کی اور ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ تو مومن ہی نہیں ہے. تو ہمیں محنت تو مومن کی کرنی ہے، کیونکہ وراثتی اور موروثی تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے لائف سٹائل، ہمارے ترجیحات ڈفرینٹ ہیں. ابھی ان کو ہم نے لانا ہے کہ ہم مومن کہلائے جائیں، تو اس پہ ہمیں محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر آگے آ جائیں 48 پہ. وہاں اور اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، اذا تو ناگہاں، فریقون کچھ لوگ، منہم ان میں سے، موردن اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو بھی واقعہ میں نے پڑھا ہے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. وَإِنْ اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے حق یا تو آتے ہیں الیہ اس کی طرف، مذعنین اس حال میں کہ حکم جلدی ماننے والے ہوتے ہیں. تو 49 کا با محاورہ پڑھیں تو، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول کی طرف بڑے اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں. 48 49 50 جی. آیت نمبر 50. کیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن روگ ہے، امیر تابو یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب آپ یہ کنفیوزنگ سٹیٹ دیکھیں کون سی ہوتی ہے کہ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا ابھی بھی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھی آیا ہے نہیں ہے، کیا کریں، جنت میں جانا ہے، اچھا آخرت ہے بھی. یہ شک والی کنڈیشن ہے نا. جب پتہ ہے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ بھئی آخرت کی ہی تیاری کرنی ہے تو پھر وہاں شک نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کنڈیشن ہے، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، امیر تابو کیا انہوں نے شک کیا ہوا ہے، یا پھر یخافونا وہ ڈرتے ہیں، ان اس بات سے کہ یحیفا کے ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسول ہو اور اس کا رسول. بل نہیں، بلکہ اولئک هم الظالمون یہی لوگ کون ہیں، یہ ظالم ہے.
انما بس کانا ہے قولا بات مؤمنین حقیقی مومنوں کی اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں سمینا و اطاعنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی واولئک هم المفلحون تو یہی لوگ پھر فلاح پانے والے ہیں رائٹ یہ سورہ مومنون جب ہم نے پڑھی تھی تو فلاح پہ اسپیشل ڈسکشن اسی لیے کیا تھا کہ یہ بہت کوششوں کا معاملہ ہے یہ فلاح سے نکلا ہے کہ انسان بہت کوشش کرتا ہے یعنی ایسی کوشش کرو جیسے اس کی ہوتی ہے تو یہ پھر جہاں ہم نے 50 تک ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تو 51 میں ایمان والا کون ہے حقیقی مومن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے سمینا واتانا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی تو اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے تو ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا 52 پہ دیکھیں آیت نمبر 52 ومن اور جو شخص یطیع اللہ اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخشى اللہ اور وہ ڈرے اللہ سے وَيَتَّقْهِ اور تقوی اختیار کرے اس کا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو تقوی اختیار کرے اس کا اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور تقوی آپ لوگوں کو میں نے اتنا کہا تقوی کیا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے یعنی خاردار جھاڑیاں ہیں جنگل ہے اس میں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسی طرح یہ دنیا ہے دنیا میں یہاں نفس کی بھی سب ہر چیز ہے یہاں پر اس میں سے اپنے آپ کو بچا کے نکلنا ہے تقوی کیا ہے بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے تو وہ ڈرے اللہ سے تقوی اختیار کرے اس کا تو یہی لوگ پھر فائزون یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ مفلحون پھر یہی لوگ کامیاب ہیں ٹھیک ہے اچھا آیت نمبر 53 میں پھر دیکھیں بات کا رخ اب چینج ہوگا وہ اقسمو ٹھیک ہے نا وہ اقسمو اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی جہدہ پختہ قسمیں ایمانہم قسمیں اپنی کھاتے تھے لئن البتہ اگر امرتہم آپ حکم دیں ان کو جہاد کا ٹھیک ہے نا میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں اسی لیے کلیئر کیا کہ ان لوگوں کے لیے سب سے مشکل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتات پھر کیا مشکل تھا ہجرت پھر منافقین پہ کیا بھاری تھا یہ قتال اور جہاد کرنا تو جب امرتہم آپ حکم دیں ان کو جہاد کا لا یخرجن تو البتہ ضرور نکلیں گے قل آپ کہہ دیجئے لا تقسموا مت تم قسمیں کھاؤ طاعتم معروفہ تمہاری اطاعت معروف ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ خبیر خوب خبردار ہے بما تعملون اس کے جو تم عمل کرتے ہو آیت نمبر 53 پہ بھی ہم ذرا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں دیکھیں جب جہاد کا موقع تو نہیں ہوتا تھا اب اس کی تشریح کیا ہے کہ جب جہاد کا موقع نہیں ہوتا تھا تو یہ منافق لوگ منہ بھر بھر کے قسمیں کھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیں گے تو ہم ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے یعنی کہ جب جہاد کا موقع نہیں ہے تو خوب قسمیں کھا کھا کے یہ بات کہنا کہ ہم تو یہ بھی کریں گے ہم تو گھروں سے بھی نکلیں گے لیکن جب وقت آتا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جہاد سے جان چھڑا لیتے تھے اس لیے فرمایا گیا تمہاری فرما برداری کی حقیقت تو ہم سب کو معلوم ہے بار بار تجربہ ہو چکا ہے کہ وقت پڑنے پہ تمہاری ساری قسمیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں رائٹ آگے آیت نمبر 54 پہ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن چنانچہ اگر تولو تم روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا تو بس علیہ اس رسول کے ذمے ہے ما جو کچھ ہم ملا اس پر بار رکھا گیا وَعَلَيْكُمْ اور تمہارے ذمے ہے ما جو کچھ حمل تم جو تم پر بار رکھا گیا ہے وَإِن اور اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے اس رسول کی تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے وما اور نہیں اور رسولی نہیں ہے رسول کے ذمے الا مگر بلاغ المبین پہنچا دینا کلم کلا یہ آیت آپ لوگ یاد رکھیں ہم لوگ سورہ اعراف آیت 6 میں بھی اور یہ آگے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 54 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ سے جو قرآن سنا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ امانت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی حرف بحرف ٹھیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا اور پھر صحابہ نے اس سنت کو وہ آگے لے کے چلے تو یہی بات ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ذمہ داری تھی جو ان پہ ڈالی گئی تھی وہ ان کی ہے اور تم پر جو ذمہ داری ہے وہ تم پر ڈالی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کے سلسلے سے
پوری امانت سے یہ پیغام آگے پہنچا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا جو انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح اب یہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ ہم نے اسی سنت کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس پہ ہم مسئول ہیں، یعنی اس بات پہ ہم بھی مسئول ہیں کہ آیا یہ پیغام آگے پہنچایا، کیونکہ اب یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی اتنی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پہنچا دیا، اب تم پہ ذمہ داری ہے، اور نہیں ہے رسول پہ ذمہ داری مگر پہنچا دینا کھلم کھلا۔ آیت نمبر 55 پہ آ جائیں۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 55 بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ رہا ہے کہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے۔ آمنو کو ضرور سیٹل کیا کرے، کیونکہ آج دنیا میں نیک کام تو، خدمت خلق کے کام تو دنیا کر رہی ہے، اور یہ یورپ کی طرف تو بہت ہی ہے، اور اتنی بڑی بڑی مثالیں ہوتی ہیں جی، وہ بھی خدمت خلقہ کر رہا ہے، پر ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ سے جب بھی کسی کی تعریف کریں تو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس کی وہ نیکی نہیں کام آئے گی۔ جیسے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ کے آئے ہیں، ان کی وہ نیکیاں انہیں دکھائی جائیں گی لیکن وہ ریزا ریزا آندھی آ کے انہیں اڑا دے گی۔ تو وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس ایمان کے بعد منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، انہوں نے کیے پھر نیک اعمال، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ وعدہ دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم سے، انہوں نے کیے نیک اعمال۔ اچھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اس میں نون مشدد ہے یعنی کہ بات پہ زور ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور خلافت عطا کرے گا انہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں پینسل ضرور پکڑا کریں، اس وعدے کے بعد پہلا کیا ہے کہ وہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، فی الارض، زمین میں، کما، جس طرح، کما جس طرح، استخلفا، اس نے خلافت دی تھی، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر یہ جو 55 چل رہی ہے، اس میں ان سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں انبیاء کے حساب سے، تو آپ لوگ دیکھیں حضرت طالوت کا ہم نے پڑھا تھا دوسرے بارے کے اینڈ میں، حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھا تھا ہم نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھا تھا، ان سب کو خلافت ملی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم زمین میں اس طرح خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ تو پہلا وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں، وَلَا يُمَكِّنَّ، سوری، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، البتہ وہ ضرور مضبوط کرے گا۔ دوسرا کیا وعدہ ہے، وہ تمہیں مضبوط کرے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کا دین، اللہ ارتضی لہم، جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، اللہ نے پسند کیا ہمارے لیے۔ اس میں آپ لوگ دیکھیں تو بلکہ اس آیت کے آگے آپ لوگ لکھیں اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیے ہیں، سورہ مائدہ آیت 3، سورہ مائدہ آیت 3 آپ سب کو آتی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں اس وقت ابھی جاری تھا، یعنی وہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ قرآن جو ہے یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں یہ تکمیل مکمل ہو گئی ہے، یعنی نسل انسانی جیسے جیسے چل رہی تھی تو اس وقت کے لحاظ سے احکامات آ رہے تھے۔ قرآن جو ہے اب یہ تا قیامت ہے، کیوں؟ کیونکہ اب یہاں یہ تکمیل مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، یعنی مکمل ہو گئی، تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے۔ تو یہاں دوسرا وعدہ ہے، البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین جو اس نے پسند کیا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ وعدے کے بعد پہلا خلافت عطا کرے گا، دوسرا البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا۔ اب تیسرا دیکھیں، تیسرا، اچھا یہ دیکھیں ان تینوں پہ نون مشدد آتا ہے، ولا یمکنن، اب تیسرا دیکھیں، ولا یبدلنہم، البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، آمنا، امن میں کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں ان تین وعدوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم بھی دیا ہے ہمیں کہ یہ کام کرو، پھر یعبدوننی، وہ عبادت کریں میری، ٹھیک ہے نا، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون، نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے، بی شیئن، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی، ومن کفر، اس سب کے بعد بھی، ومن کفر، جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ پھر اصل فاسق ہیں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس پہ ہم رکیں گے، اس کی تشریح سب نے بہت خوبصورت کی، آپ لوگ دیکھیں۔ پہلے تو ہم اس کا اس طرح سے دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیں آیات تو نازل ہوتی تھی نا اس وقت کے لحاظ سے۔ پہلے جو میں اس کا آپ لوگوں کو بتاؤں گی ریفرنس، وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے ابھی پڑھا، مکہ میں جو حالات تھے
وہ بہت سخت ہے، اس میں مخالفت زیادہ تھی. اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خوف لاحق رہتا تھا. ٹھیک ہے نا، اب آپ ذہن میں رکھا کریں 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، 5 کی ابھی غزوہ احزاب ابھی آپ لوگ پڑھیں گے. تو ہر وقت حملوں کا خوف لاحق رہتا تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین سکون کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی اور اس میں پیشن گوئی فرمائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے. چنانچہ اس وعدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں پورے جزیرت العرب میں اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالوں میں یہ پورا جزیرہ اسلام میں تو دین آ چکا تھا. اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو چکا تھا. اچھا ان چیزوں کو نا ٹپ میں اب یاد کر لیں. دیکھیں حضرت ابوبکر کے 2 سال، حضرت عمر کے 10، حضرت عثمان کے 12 اور حضرت علی کے 5 اور ان کے بیٹے حضرت حسن کے 6 ماہ. تو یہ ٹوٹل 30 ایئرس کا رہا. یہ 30 سالہ جو ہے ہمارا خلافت راشدہ کا دور ہے. تو یہ پیشن گوئی تھی اس وقت کہ ہاں یہ ایک وقت آئے گا. اور خلافت راشدہ ہم سب کو پتا ہے 3 بڑے بڑے بر اعظم، 3 کانٹیننٹس ان کے اندر تھے. جب حضرت عمر کے دور سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت عثمان تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تو ہمیں یہ پتہ چلی اب کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن، تو ایک تو اس وقت یہ آیات ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا جزیرۃ العرب میں آیا. پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تا قیامت تک کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اب صحابہ نے اسی سنت کو آگے فالو کیا نا. وہ جو فتوحات کا سلسلہ، کیونکہ اسلام کو تو پھیلنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کس دور میں ہیں آج؟ کہنے کو تو 1.8 بلین ہے، ہم ابھی دیکھا جائے تو 7 بلین ٹوٹل ہے، جس میں سے ابھی 5 تو نہیں ہوئے، ابھی تو ہم اتنے ہی ہیں. لیکن دیکھیں آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں ہمیں ساری یہ احادیث سے ملتی ہیں. یہ احادیث پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. ایک منٹ جی. اب ہم آتے ہیں اب ہاں اس پیشن گوئی میں جس میں ہم جس دور میں ہیں، کیونکہ دیکھیں آج آپ اور میں جس دور میں، اس پہ بھی تو دیکھیں نا، دیکھنے کو تو اس وقت باطل بہت زیادہ دھڑلے سے دکھ رہا ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ تو باطل ہمیں دکھ رہا ہے. لیکن اس پہ بھی آپ لوگ سورہ رات کی آیت 17 ذہن میں رکھا کریں. دیکھیں سورہ رات کی آیت 17 ہے، جس کا میں آپ لوگوں کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ باطل کا غلبہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جھاگ کی طرح رہا ہے. یہ دیکھنے میں تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بے فائدہ اور فنا ہونے والا ہے. یہ سورہ رات 17 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ باطل دیکھنے میں ہوتا ہے، اس کے اندر سے یہ کھوکھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھی تھی. مسند احمد کی حدیث ہے 12034 12034. اچھا یہ شروع کرتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور نبوت تم میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا اس کو ختم کر دے گا. پھر نبوت کے بعد طرز پر خلافت کا دور ہوگا، پھر وہ دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو بھی ختم کر دے گا جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، وہ دور بھی اس وقت رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا. پھر جبر کی فرما روائی ہوگی، پھر وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو بھی ختم کر دے گا جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا. پھر نبوت کے طرز پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. یعنی یہ پھر ایک دور ہے. ٹھیک ہے. پہلا دور ابھی ہم نے کون سا پڑھا؟ دور نبوی 23 ایئرس. پھر ہم نے دوسرا کون سا پڑھا جس میں خلافت راشدہ کے 30 ایئرس. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر آیا کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. اس میں کیونکہ پھر بنو امیہ دور چلا ہے، پھر بنو عباسیہ دور چلا ہے، پھر ترک بادشاہوں کا دور چلا ہے. اس میں دیکھیں ہر طرح کے بادشاہ ہیں، لیکن تھے تو مسلمان نہ، کلمہ گوئی تھے، لیکن ان میں اچھے برے بھی تھے. اچھا اس کے بعد اب اسکالرس کی رائے کے مطابق ہم یہ چوتھے دور کا مڈ میں ہیں. چوتھے دور میں کیونکہ ہم پیچھے سے ہسٹری ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وہ بھی دور تھا جب برطانیہ کا دور، پوری دنیا میں برطانیہ نے حکومت کی، پھر ولندیزیوں نے کی، پھر فرانسیسیوں کے مسلمان غلام رہے. اچھا آج بظاہر تو نہیں ہے، آج بظاہر تو دیکھنے میں یہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن آج سچویشن ایسی ہے کہ پریکٹیکلی پھر بھی ہم سارے ان کے کنٹرول میں ہی ہیں.
تو یہ دور چل رہا ہے. تو امید کہاں ہے؟ امید اب آخری دور میں ہے کہ اس کے بعد اب پھر امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ کا دور آئے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ اس لیے خاموش ہو گئے کہ اس کے بعد دنیا کے خاتمے کا معاملہ تھا. ایک یہ حدیث ہے اور ایک مسلم کی حدیث ہے 7259 رائٹ 7259 اور 7258. ٹھیک ہے. اس میں بھی دیکھیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا, چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھے اور میں نے اس کے سارے مغرب بھی دیکھ لیے. یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے ہیں. یعنی یہ جو وعدہ ہے یہ ابھی ٹل دیکھیں آپ اور میں جس دور میں آئے ہیں, ابھی ہم اللہ کے حکم سے آئے نا, ہمارا کام ہی اس وقت یہی ہے. دیکھیں پیسہ جمع کرنا, گھر بنانا, گاڑی لینا, یہ تو وہی دنیاوی معاملات ہیں, ہم اس کے لیے نہیں آئے. ہمارے فوکسز یہ رہتے ہیں. میں اور آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس ایفرٹ کو آگے بتا جائیں, لوگوں کو, اگلی نسل کو بتا جائیں یہ کہ آخر یہ دین غالب ہو کے رہے گا پوری دنیا میں. ان کی ایفرٹ کر جائیں, اس پیغام کو آگے پہنچا جائیں. اس امانت میں ہم بھی اپنے حصے ڈالیں کہ یہ اللہ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچانا ہے, کیونکہ دیکھیں اگلی نسل اگلا اسلامی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی 106, مسند احمد کی, روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا, نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا, خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ, خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں. یعنی یہ لوگ اسلام قبول کر کے خود کو بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے, یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تب راوی نے کہا, اچھا ان کے راوی ہیں مقداد بن الاسود ہیں, راوی نے کہا تب تو سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا. تو یہ ہے, یعنی ہم بھی اس وقت حدیث کے مطابق جس دور میں ہم چوتھے کے مڈ میں ہیں, تو آگے ہمیں بھی یہ امید ہے کہ ہم اپنی محنتیں جاری رکھیں. بے شک کیا باطل ہے, لیکن انفرادی طور پہ آپ لوگ سب اپنا اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. یعنی جو ٹائم غفلت کا نکل گیا ہے نا, اس پہ ہم توبہ کریں اور آگے اپنی ایفرٹس لگا دیں. اور یہ نفاق یہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ میری ایفرٹ کہاں لگی ہوئی ہے, اس کو ہم نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. چلیں آیت نمبر 56 پہ آ جائیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو صلاۃ نماز, اور تم کرو زکات وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو رسول کی, لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. 57 دیکھیں, لا تحسبن نہ ہرگز آپ گمان کریں, الذین ان لوگوں کی بابت سے جنہوں نے کفروا کفر کیا, معجزین کہ وہ ہمیں عاجز کرنے والے ہیں, فی الارض زمین میں, ومأواہم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے, ولبئس المصیر اور البتہ بری ہے وہ واپسی کی جگہ. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے, الذین وہ غلام جن کے ملکت تم مالک ہوئے, ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ والے, والذین اور وہ بچے بھی, لم یبلغوا الحلم نہیں پہنچے بلوغت کو, منکم تم میں سے, ثلاث مرات تو 3 اوقات ایسے ہیں. اب یہ ہاتھ میں پینسل رکھا کریں. من قبل صلاۃ الفجر, نمبر 1 نماز فجر سے پہلے, وحین تدعون اور جس وقت تم اتار دیتے ہو ثیابکم اپنے کپڑے, نمبر 2 من الظہیرۃ دوسرا کون سا وقت ہے؟ دوپہر کو. تیسرا کون سا ہے؟ ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث عورات یہ 3 پردے کے اوقات ہیں, لکم تمہارے لیے, لیسا نہیں ہے, علیکم تم پر, ولا علیہم نہ ہی ان پر, جناحن کوئی گناہ, بعدہن ان وقتوں کے بعد, طوافون وہ بکثرت پھرنے آنے جانے والے ہیں, علیکم تم پر, بعدکم یعنی بعض تمہارے, علی بعدن بعد پر, کذالک اسی مذکور کی طرح, یعنی جتنے یہ ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح, یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ, لکم تمہارے لیے, آیتیں, واللہ علیم حکیم اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. اب اس کی ہم تشریح پہ آتے ہیں, آیت نمبر 58 کی. اچھا ان پہ نا آپ لوگ لکھ لیا کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹس لے لیا ہوگا کہ یہ جو مدنی سورہ ان میں احکامات شریعت ہیں,
تو یہاں پر اس سے پہلے ہم آیت نمبر 27 28 29 اس سے پہلے ہم وہ پڑھ آئے ہیں نا. اچھا اب بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, وہ پچھلی آیات سے ہی جہاں ہم نے پہلے حکم پڑھا ہے. آیات 27 28 29 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس میں ہم نے یہی تھا نا کہ اجازت لو, سلام آنے والا سلام کرے پہلے, اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر مسلمان اس حکم پر عمل کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, آپ صحابہ کی آپ سیرت پڑھا کریں, یہی ہے, حکم آتا تھا تو بس وہ اسی وقت عمل کرتے تھے. تو جیسے ہی وہ والا آرڈر آیا کہ بھی گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا, تو مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن کسی کے گھر میں غلام, باندیاں, نابالغ لڑکے لڑکیاں چونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا, اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کر رہے تھے ابھی. چنانچہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ لوگ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے, جو اس کے احرام اور تنہائی کا وقت تھا, جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف ہوئی بلکہ بے پردگی بھی ہو گئی. اس پر پھر یہ والی آیات نازل ہوئی. ان میں واضح حکم کر دیا گیا کہ کم از کم 3 اوقات ایسے ہیں ان میں لوگ بلا اجازت گھروں میں نہ داخل ہوں. یہ 3 اوقات ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں, نماز فجر سے پہلے, دوپہر کو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وہ اوقات ہیں جن میں عام طور پر انسان تنہائی پسند کرتا ہے, بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑے ہی پہننا چاہتا ہے. ایسے میں کسی کے آ جانے سے بے پردگی کا بھی احتمال رہتا ہے. البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہوتا, اس لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت چلے جانے کی اجازت دے دی گئی. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ بھی ان حکم میں سے ہے کہ یہ 3 اوقات پہ سب دھیان کریں, بچے بھی اور وہ والے, خاص کر اس میں لونڈیوں غلام کا تھا کیونکہ وہ ابھی آ جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس میں یہ سارا حکم آ گیا. آیت نمبر 59, وَإِذَا, اور جب بلغا پہنچ جائیں, اطفال بچے, منکم تم میں سے, حلما بلوغت کو, فل یس تأذیرو, انہیں چاہیے وہ بھی اجازت طلب کریں. یعنی اب یہ وہ بچے جو بلوغت میں آ گئے ہیں, وہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ گھر میں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں. کما, جس طرح استاذنا اجازت لیتے ہیں, الذین, وہ لوگ, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, بیان کرتا ہے اللہ, لکم, تمہارے لیے, آیاتہ, اپنی آیتیں, اور واللہ, اور اللہ, علیم حکیم, خوب جاننے والا, خوب حکمت والا ہے. یعنی یہ بھی معاشرے کی خوبصورتی اور اس کے لحاظ سے ایک اہم حکم ہے کہ ان 3 اوقات پہ سب گھر کے بالغ بچے بھی دھیان کریں کہ اگر وہ والدین کے کمرے میں جا رہے ہیں یا اس طرح سے کسی کے بڑے کے اس طرح سے کسی کے روم میں جائیں تو نوک کریں ان 3 والے خاص کر کے اوقات میں. کون سے؟ فجر سے قبل الفجر, صلاۃ الفجر, اور دوسرا کون سا؟ دوپہر کا, تیسرا عشاء کی نماز کے بعد والا. آیت نمبر 60 پہ آ جائیں. اچھا, آیت نمبر 60 پہ آپ لوگ پینسل سے پہلی سائڈ پہ لکھنا ہے کہ بوڑھی خواتین, جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کا حکم ہے. والقواعد, اور گھروں میں بیٹھنے والی بوڑھی خواتین, من النساء, عورتوں میں سے, اللاتی, وہ جو کہ لا یرجونا, نہیں امید رکھتی, نکاحن, نکاح کی, فلیسا, تو نہیں ہے, علیہن, ان پر, جناحن, کوئی گناہ, این یدعنا, کی وہ اتار دیں, ثیابہن, اپنے حجاب والے کپڑے, غیر متبرجات, جبکہ نہ وہ ظاہر کرنے والی ہوں, بی زینت, اپنی زینت, وَأَن یستعففن, اور یہ کہ وہ بچیں اس سے بھی, خیر, زیادہ بہتر ہے, لہن, ان خواتین کے لیے, واللہ, اور اللہ, سمیع, خوب سننے والا ہے, علیم, خوب جاننے والا ہے. اب یہ بھی ایک حکم ہے, اس کی بھی, اس حکم خاص کر ان میں تفسیر بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو. یہ ان بوڑھی خواتین, بوڑھی عورتوں کے بارے میں حکم ہے جن کی طرف سے اب ان کو کوئی رغبت نہیں رہی, نہ وہ نکاح کے ہی قابل رہتی ہیں. ان کو یہ سہولت دے دی گئی کہ عام خواتین, جو عام دوسری عورتیں ہیں جو غیر محرم مردوں کے سامنے چادر یا برقع استعمال کرتی ہیں, یہ بوڑھی عورتیں ان کے بغیر بھی نامحرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں, بشرطی کے, کیونکہ آیت میں یہی ہے, بشرطی کے بزینتی, وہ زینت ظاہر نہ کریں, بشرطی کہ وہ بنے سورے نہیں, سنگھار نہ کریں. پھر اس سہولت کے ساتھ, لیکن دیکھیں اس سہولت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کے لیے احتیاط بھی ضروری ہے کہ اگر وہ دوسری عورتوں کی طرح پردہ کر لیں, یعنی گنجائش بھی دی پر احتیاط بھی دے دی کہ بھئی بہتر ہے اگر ٹھیک احتیاط کر لیں, لیکن اگر وہ دوسری عورتوں کی طرح پردہ کر لیں تو یہ سہولت بھی دے دی گئی. دونوں چیزیں آسان کر دی گئی بوڑھی خواتین کے لیے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 61 پہ آ جائیں. لیسا, نہیں ہے, علی عاما. اچھا, اب پھر غور سے اس آیت کو بھی دیکھیں, یہ بھی حکم ہے اور یہ ڈیٹیلڈ ہے. لیسا, نہیں ہے, علی العاما, اندھے پر.
ٹھیک ہے نا. اب گھروں میں دیکھیں ایسے بھی ہیں, معذور افراد بھی رہتے ہیں. نہیں ہے اندھے پر حرجن کوئی حرج, ولا علی العارجی اور نہ ہی لنگڑے پر, حرجن کوئی حرج, ولا علی المریضی اور نہ مریض پر. ٹھیک ہے نا, گھر میں کوئی مریض ہے یا اس طرح ہے, اپاہج ہے, معذور ہے, اندھا ہے, نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ مریض پر حرجن کوئی حرج, ولا علی انفسکم اور نہ ہی تم پر خود پر کوئی حرج ہے. ان یہ کہ تاکلو تم کھاؤ, من بیوتکم اپنے گھروں سے, او بیوتی آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, او بیوتی امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے, او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوتی اخواتکم اور یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, او یا پھر بیوتی اعمامکم, اعمامکم اپنے چچاؤں کے گھروں سے, او بیوتی عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے, او یا پھر بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, او یا پھر ماں ان گھروں کے ملکت تم مالک ہوئے, مفاتیحہ جن کی ان کی چابیوں کے, او یا پھر صدیقکم ان کے دوستوں کے گھروں سے. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ, ان یہ کہ تاکلو تم کھاؤ جميعا سب اکٹھے, او یا پھر اشتاتم الگ الگ ہو کر. فاذا چنانچہ جب دخل تم داخل ہو, اچھا نہیں سوری ہم یہاں رک جاتے ہیں, یہ اگلا حکم آ گیا, یہ اشتاتن پر اب ہم سارا اس کو ٹکڑے ایسے ایسے کر کے پورا ترتیب سے پڑھتے ہیں. اچھا پہلے بات شروع ہوئی ہے معذور لوگوں سے, اندھے اور اپاہج اور لنگڑے یا اس طرح سے جو سچویشن ہو, گھروں میں ایسے مریض ہیں, وہاں سے بات کا پس منظر جاننا ضروری ہے. آیت نمبر 61 کا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں جی, ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا ہوں یا پاؤں سے معذور ہوں یا گھروں میں اگر کوئی بیمار ہوں تو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یا بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لے, یا نابینا ہونے والے جو افراد تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں وہ دوسروں سے زیادہ کھا نہ لیں. دوسری طرف جو صحت مند افراد ہیں, صحت مند لوگ ہیں, ان کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا تھا کہ کہیں یہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکیں, یا ہو سکتا ہے یہ لوگ کم کھائیں اور مشترک کھانا کھانے میں سب اپنا حصہ نہ لیں. یعنی یہ جو آخر میں حصہ آیا نا کہ یا تو وہ مل کر کھائیں یا الگ کھائیں, تو پہلے تو بات ذہن میں رکھیں کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے اس معذور افراد کی اور اس طرح سے, تو ان کے بارے میں یہ حکم آیا کہ وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ کہیں ان کو برا نہ لگ جائے صحت مند افراد کو. صحت مند افراد یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کم کھائیں, ان کو یہ حصہ نہ ملے. تو یہ احساس دونوں لوگوں میں کیوں تھا, صحت مند افراد اور معذور افراد کیوں ایسا سوچ رہے تھے؟ کیونکہ اسلام کے جو احکامات اتر رہے تھے, تو اسلام کے احکام میں سے یہ اہم حکم تھا کہ دوسرے کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یعنی ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ کسی کو بھی میری کسی بات سے تکلیف نہ پہنچے, کہ کہیں اس کو گناہ نہ ہو جائے. اس پہ یہ دونوں جو گروپ سے یہ کانشیس تھے, معذور افراد بھی سوچتے تھے, صحت مند بھی سوچتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ان کا یہ نہ فیل کر جائیں, وہ سمجھتے تھے کہیں معذور افراد سمجھتے تھے ہم بیٹھیں گے تو کہیں صحت مند افراد ایسا نہ سمجھیں. اور دونوں کی سوچ کیا تھی, کیونکہ اسلام کا حکم تھا کہ میری طرف سے کسی کو بھی ذرا سی تکلیف نہ پہنچے تو اس کو کہیں گناہ ہو جائے گا, اس طرح سے. تو ان آیات میں یہ وضاحت فرما دی گئی کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ان افراد کو ساتھ بٹھاؤ, نہ وہ اتنا سوچے. اب آپ یہ دیکھیں وہ لوگ کیسے اس پہ عمل کرتے تھے, یعنی اب یہ اللہ کے حکم پہ ان کو ماننا ہوتا تھا, تو اس پر یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں کرتے ہیں. یہاں بات تو یہ بات کلیئر ہو گئی, کیونکہ یہ بات آئی. اب آگے اتنے زیادہ رشتہ داروں کی ہم نے لسٹ پڑھی ہے, آخر یہ رشتہ داروں کی لسٹ جب پوری آئی ہے, اس کا کیا معاملہ تھا, یہ پھر ہمیں پس منظر میں جانا ہوتا ہے جس پر یہ آیات نازل ہوئی. اچھا, عربوں میں اب 61 آیت ہی کنٹینیو ہے. عربوں میں لوگوں کے ہاں عام رواج تھا, عربوں میں وہ کیا کرتے تھے, اپنے جو گھروں کے رشتہ دار, وہ رشتہ دار جن کا یہاں ذکر آیا ہے, ان کے گھروں میں جو آنے والے رشتہ دار تھے جن کا ان آیات میں ذکر آیا ہے, وہ ان کے گھر جاتے تھے. یہ تمام وہی باپوں کے گھر, ماؤں کے گھر, بھائی بہن, چچا پھپھی, ماموں, خالہ. تو ان کے رواج کیا تھا, وہ بلا اجازت ان کے گھر میں جاتے تھے اور کچھ کھا لیتے تھے, لیکن وہ لوگ برا نہیں مانتے تھے, وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, عربوں کے ہاں رواج تھا کہ ان کے گھروں میں آنے والے رشتہ دار جن کا اس آیت میں ذکر ہے, وہ ان کی اجازت کے بغیر جاتے تھے, وہ کھا پی بھی لیتے تھے, لیکن آگے سے رشتہ دار بہت خوش ہوتے تھے.
لیکن جب یہ احکام آئے، یہ احکامات نازل ہونا شروع ہوئے، تو کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک پرہیز کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ اگر صحابہ کسی کے گھر گئے ہیں اور وہ شخص گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں نے کچھ خاطر تواضع کر دی، تو اس کو کھانے میں بھی ان کو ڈر لگتا تھا، وہ اس پہ بھی تردد فرماتے تھے کہ کہیں اصل مالک موجود نہیں ہے تو ہمیں پہلے اصل مالک کی اجازت مل جائے، ہم اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ تو یہ آیت نے یہ وضاحت دے دی کہ اصل مالک ہمارے کھانے سے بہت خوشی ہوگا، تو اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جہاں بات مشکوک ہے، اگر کسی کا مزاج ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے تو وہاں اس حکم کا دھیان رکھا جائے، لیکن اگر ان کے ہاں یہ ٹرینڈ تھا تو اس کو کہا گیا کہ نہیں، ایزیلی لو، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں وہ لوگ اتنے کانشیس ہو جاتے تھے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ کا حکم ویسے ہی ہم کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آرڈر ہے۔ یہ بات آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں گھروں کا ذکر ہے، یہ اس رواج کے مطابق ہے۔ اور یہ ساتھ بیٹھنا اور الگ کا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ کیونکہ ہاں پہلا حصہ کیونکہ نابینا اور معذور افراد کا تھا، ان کے کھانے کے حوالے سے آیا، تو ان میں بھی آیا کہ ساتھ کر لو، بیٹھو یا الگ بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر دوسرا حکم ہم نے رشتہ داروں کا پڑھا سارا، ان میں کیونکہ ہاں اس رواج تھا، اسی کو ہی آگے فالو کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ اجازت ہیں، وہ خوش ہیں تو کر لو، اور اگر کوئی ان میں نہیں خوش تو پھر احتیاط کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیونکہ آیت تو دیکھیں، ہم یہ اس وقت تفسیر میں جا رہے ہیں، ہم پس منظر پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک عام بندہ اگر اس طرح پڑھ لے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا مل کر، تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے فوکس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے غلط مطلب نکال خواہم خواہ میں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں خواہم خواہ میں غلط مفہوم نکالنے کی کوشش مت کریں۔ یہ اکٹھے کھانا، الگ الگ کھانے میں ہرگز یہ بات شامل نہیں ہے کہ اسے مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے، نہیں، نہ اسلام کبھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ دے گا، نہ ہے کہ آپ مخلوط یہ گیدرنگز جو ہیں، کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، اور نہ ہے یہ جتنے ہیں یہ ہمیں پس منظر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وہاں معذور افراد کا تھا، ان کے بارے میں حکم آیا، ٹھیک ہے، پھر جہاں رشتہ داروں کا آیا تو پھر ہم نے پس منظر فالو کیا۔ تو اس بات کی اہمیت ہم بھی دیکھیں، اس میں مخلوط اور الگ الگ کھانے اور حکم کے لحاظ سے اور آیات نازل ہونے کے لحاظ سے ہرگز اس کا غلط مفہوم نکالنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے کہ جی اس میں یہ مطلب آ رہا ہے کہ آپ یہ مردوں کا اور عورتوں کا اکٹھے کا کبھی بھی حکم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اہم بات اس میں آتی ہے جب ہم یہاں آتے ہیں، جی اب آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں تک تو رشتہ دار ہے، اس کے بعد ان گھر والوں کے تم مالک ہو جن کی چابیاں یا تمہارے دوستوں کے گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے اس وقت کے حالات کے مطابق کہ جو حضرات، جو صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے، وہ اپنے گھروں کی چابیاں ایز اے وہ والے صحابہ جو نہیں جا سکتے تھے یا معذور صحابہ تھے یا ایسے افراد تھے، ان کے حوالے کر جاتے تھے جو جہاد میں جانے کے لائق نہیں تھے، اور ان کو یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز اگر آپ کھانا چاہیں تو آرام سے کھائیں۔ اس کے باوجود یہ معذور افراد جو تھے یہ احتیاط کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کر رہے تھے، تو ان آیات نے ان کو بھی ہدایت جاری فرما دی کہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جب مالک نے اجازت دے دی ہے تو اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سارا کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اسی آیت کے ہی اگلے حصے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا آتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ، ٹھیک ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ، چنانچہ جب تم داخل ہو بیوتن، گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو سلام کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا کیا شعار ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ فوراً دوسرے کو دیکھو، جب مرد بھی باہر سے آئے، گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو سلام کریں۔ جب تم داخل ہو گھروں میں، تم سلام کرو علی انفسکم، اپنے لوگوں پر، تحیتن یعنی دعائے خیر کرو، یعنی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ اس پہ لکھیں آپ لوگ، یہ پہلا آرڈر جو ہے اس میں ہم نے سورہ نساء 86، یعنی سورہ نساء 86 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ جو عربوں کے ہاں یہ صباح الخیر، مساء الخیر اور یہ جو اس طرح کے سارے ورڈز ہیں وہ تھے، وہ اس وقت بھی رائج تھے، لیکن حکم کیا آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ تو یہ سورہ نساء 86، آپ لوگ بھی یہ ذہن میں رکھا کریں احکامات کہ یہ پہلا آرڈر کہاں ہے، پھر کہاں ہے، تو یہ ہم سورہ نساء 86 میں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، یعنی دعائے خیر کرو، من عند اللہ، جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتن، بابرکت ہے، طیبتن، پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج تو ضرور دھیان کریں، یہ واٹس ایپ نے تو بہت ہی، کوئی اے او لکھ رہا ہے، کوئی سلام لکھ رہا ہے، کوئی اتنے شارٹ کٹ بنا دیے ہیں،
آپ لوگ اس کا حق اسی طرح ادا کیا کریں. وہ ہم اپنی ہاتھوں سے ہی لکھ رہے ہیں نا, لیکن آپ پورا لکھا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے حصے کے جتنے یہ شارٹ کٹس ہیں ان میں سے نکلیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات ہے, ایک حکم ہے اللہ کا, دیکھیں نا, من عند اللہ, جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے, بہت بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ, کھول کر بیان کرتا ہے اللہ, لکم, تمہارے لیے, آیاتی, آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو. آیت نمبر 62 دیکھیں, انما المؤمنون, مومن تو صرف الذین, وہ لوگ ہیں جو آمنو, ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, ورسولہ, اس کے رسول پر, اور اذا, جب, کانو, وہ ہوتے ہیں, معہو, اس رسول کے ساتھ, علی امرین, ایسے کام پر, جامع, جو جمع کرنے والا ہے, یعنی اجتماع کا ہے, لم یذهبوا, تو وہ نہیں جاتے, حتی, یہاں تک کہ, یستأذنوہ, وہ اجازت مانگ لیں اس رسول سے. ان الذین, بلا شبہ وہ لوگ, یستأذنونک, اجازت مانگے, اجازت مانگتے ہیں آپ سے, اولئک الذین, وہی لوگ جو یؤمنون, جو لاتے ہیں, باللہ, اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر, فاذا, چنانچہ جب, استأذنوک, وہ اجازت طلب کریں آپ سے, لبعض شأنہم, اپنے کسی کام کے لیے, فاذن, تو آپ اجازت دیں, لمن, جسے, شئت منہم, آپ چاہیں ان میں سے جس کو, واستغفر, اور آپ مغفرت طلب کریں, لہم, ان کے لیے, اللہ, اللہ سے, ان اللہ غفور الرحیم, بلا شبہ اللہ نہایت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. 62 پہ بھی سارا دیکھیں. اب وہی والی بات جو میں نے ابھی آج کے لیکچر میں شروع میں کہی ہے, کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری آیات 6 ہجری کی ہیں, بلکہ یہاں پر مجھے تفسیر سے پتہ چلا, جو ہم 62 آیت پڑھ رہے ہیں, یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. غزوہ احزاب, ابھی آپ لوگ آگے پڑھیں گے, وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی, جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب دیکھیں 62 کا پس منظر. یہ آیت نمبر 62, یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی. اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ میں چڑھائی کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کیا تھا. سارے کے سارے مسلمان خندق کھودنے میں مصروف تھے, لیکن اگر کسی کو اپنے کام سے جانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے تھے. لیکن جو منافقین کا معاملہ تھا, منافقین اول تو اس کام کے لیے آنے میں سستی کرتے تھے, اور اگر آ ہی جاتے تھے تو کبھی نہ کبھی کسی بہانے سے اٹھ کر چلے جاتے تھے, اور کبھی بلا اجازت ہی چپکے سے روانہ ہو جاتے تھے. تو اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی اور مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی, جو بلا اجازت نہیں جاتے تھے. یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی یہاں پر. اچھا, دوسرا اہم نقطہ, وہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں. آپ لوگ یہ جو 62 آیت پر ہمیں, تو قرآن ضرور سامنے رکھا کریں. دیکھیں, وستغفر, اب تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے, اور بلا شبہ اللہ نہایت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں, اب کیونکہ قرآن کی ترتیب ہے نا اس طرح کے, سورہ توبہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ توبہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ 9ویں ہجری میں آئی تھی, 9 سال ان منافقین کو دیے گئے تھے. اس کے بعد سخت قسم کی جو آیات ہے نا, کہ یہ سب سے جہنم کے جو سب سے نچلا درجہ ہے نا, اس میں ہوں گے منافقین, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جو ہم نے سارا یہ پھر اس میں پڑھا ہے توبہ اور نساء میں. تو سورہ توبہ میں فائنل حکم ان کا نا 9 ہجری میں آ گیا, یعنی کہ ان کی حرکتوں سے جب یہ نہیں باز آئے نا, تو اس لیے یہ آیت یہاں کرنا ضروری ہے کہ یہ 6 ہجری کی ہے. رائٹ, یہ 6 ہجری کی ہے. 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے, یعنی اللہ بہت بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. لیکن جب 9 ہجری آ گئی تھی تو فائنل حکم آ گیا, جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں. سورہ توبہ میں ذہن میں رکھیں, پھر ان کے فائنل اور سخت احکامات ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 63 پہ آ جائیں. لا تجعلوا, نہ تم بناؤ, دعا رسولی, رسول کے بلانے کو, بینکم, اپنے درمیان, کا دعائی, مانند بلانے کے, بعدکم بعدن, تمہارے بعض کے بعد کو, قد تحقیق, یعلمو, جانتا ہے, اللہ, اللہ, الذین, ان لوگوں کو جو, یتسللون, کھسک جاتے ہیں, منکم, تم میں سے, لواذا, چپکے سے, فلیحذری, چنانچہ چاہیے کہ ڈریں, الذین, وہ لوگ جو, یخالفون, مخالفت کرتے ہیں, ان امرہ, اس رسول کے حکم کی, ان
اس بات سے کہ تصیبہم پہنچے انہیں فتنتن کوئی آزمائش دنیا میں، او یا پھر یصیبہم پہنچے انہیں عذاب علیم عذاب نہایت دردناک۔ تو اس آیت میں خاص کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو اسے آپس کا بلانا نہ سمجھو، چاہے گئے کہ نہ گئے جیسے ہم عام کرتے ہیں، لیکن اہتمام کر کے جانا ضروری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو اس طرح نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے نام لے کے مخاطب کرتے ہو، لہٰذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہ بلاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرو۔ آیت نمبر 64 دیکھیں، اللہ آگاہ رہو، ان بلا شبہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض ان میں ہے، قد تحقیق یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما اس حالت کو کہ انتم علیہ جس پر تم ہو، وہ یوم اور جس دن یرجعون وہ منافق لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فینبئہم وہ خبر دے گا انہیں، بما عملو اس کی جو انہوں نے عمل کیے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ آج کی 20 آیات تھی تقریباً، یہ اس کو اچھے سے سمجھیں، اور اپنے پہ ہم نے یہ اپلائی کرنا ہے کہ اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ نفاق کب ہمیں آتا ہے، جب ہم اللہ اس کے رسول کی نہیں بات مان رہے، یا ہمیں ایشوز یہ ہیں کہ جی کیونکہ گھر والے ایسے ہیں، یہ ایسا ہے، میں ایسے کروں گا، تو اس کا ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے اور بہت محنت کرنی ہے ہمیں اس میں، اور کوشش کرنی ہے۔ آج کے دیکھیں آیات کیا تھی، مسلسل اللہ کے اطاعت اس کے رسول کے اطاعت، اللہ کے اطاعت اس کے رسول کے اطاعت، یعنی جڑے ہوئے یہ دونوں چیزیں۔ اب آج کے یہودی بھی تو توحید پرست ہیں، عیسائی بھی تو مان رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ بلکہ آپ لوگ یہ ایک دفعہ ریمائنڈر کے طور پہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 یہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی بھی ریمائنڈر کے لیے دیکھیں، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 دیکھیں غور سے، قل کہہ دیجئے ان اگر تم ہو تحبون اللہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی تو تم میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی پیروی کریں گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم بھی سبق حاصل کریں، اور ہمیں قرآن پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے پارے پڑھ چکے ہیں، 18 پہ ہیں، تو ہماری اس میں چینج ضرور آنا چاہیے، لائف میں ہماری ترجیحات پریورٹیز ضرور بدلنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں یہاں تک ہمارا سبق تھا، انشاءاللہ ہماری صورت مکمل ہوئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔